اللہ میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. نبی کی طبیعت ناساز ہے, اتنی ناساز ہے, مزاج مبارک ناساز ہے, نبی کو تکلیف ہے. یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے, میرے نبی کو 2 دن ہو گئے, نبی کو 3 دن ہو گئے, صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں, صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں. اب جب تیسرا دن آتا ہے, آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا, ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا, بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو, آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں, کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. یہ آخری وصیت ہے. میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا, انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے, اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے. لیکن سنو, میرے نبی کی طبیعت ناساز, بلال کو بھیج دیا, بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو. حضرت بلال مدینے میں جب آئے, مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو, نبی کا حکم ہے, نبی کا فرمان ہے, نبی نے فرمایا ہے, اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو, میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں. اب سارے لوگوں نے جب سنا, جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی, جس کی بند تھی بند رہ گئی, سارے لوگ ٹوٹ پڑے. اب میرے نبی, سارے لوگ جب پہنچ گئے, میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی, نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا. میرے نبی نے ایک موٹا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موٹا, ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑھے پر رکھا. اللہ الصمد. اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے, اب میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا, اے لوگوں, اے میرے جانی سارو, تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو, بڑی محبت کرتے ہو, مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو. سارے لوگوں نے کہا, آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہماری اولاد آپ پر قربان, ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان. میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو سناؤ, میری بات ہی ہے سناؤ. سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. نبی نے فرمایا اے لوگوں, اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں, اے لوگوں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو. تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے. ابو بکر بولے, آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں, ایمان ملا آپ کے صدقے میں, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں. یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا, یہی حضرت عثمان کا, یہی مولا کائنات حضرت علی کا, کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے, مفہوم یہی تھا. میرے نبی نے فرمایا نہیں, بیٹھو بیٹھو بیٹھو. سارے لوگ بیٹھ گئے. پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا آقا میرا حق آ رہا ہے, 11 درہم آ رہے ہیں. حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو, وہ 11 درہم دے دیے. آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے, مزاج مبارک ناساز ہے, اکیلے چلا نہیں جا رہا, کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا, مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں. آقا, آقا کائنات پر آپ کا حق ہے, آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. جب اتنا کہا, اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا, حضرت ابو بکر نے دیکھا, عثمان و علی نے دیکھا, اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا. لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. اب تمام صحابہ چپ ہیں. میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو, کیا حق ہے بولو. وہ صحابی کہنے
کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا، جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا آقا، میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ، ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے، اگر نبی وضو کے لیے کھڑے، نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی، عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر، یا عمر، اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر۔ عمر جلال میں کھڑے ہو گئے تھے، نبی فرماتے تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں، اب تمام صحابہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا بلال 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 عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، اللہ اللہ عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، عکاشہ کوڑا میرے جسم پہ مار لیں گے اور اپنا حق ادا کر لیں گے۔ او نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیری ماں کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، تیرے باپ کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، مگر مجھے بتا کہ تو نے کبھی اپنی ماں کی کڑوی بات سن کے برداشت کیا ہے، کبھی اپنے باپ کی کڑوی بات سن کے تیری گردن ٹیڑھی نہ ہوئی ہو، ایسا ہوا ہے؟ کبھی تجھے غصہ نہ آیا ہو، ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہو بلال عکاشہ کو کوڑا دے دو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا آ جاتا ہے، جیسے ہی کوڑا آیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ میرا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو میرے جسم پہ کوڑے مار لو، مگر نبی کے جسم پہ کوڑے مت مارو۔ عکاشہ جب میں غلام تھا، جب میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا، میرے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلاتا تھا، آج میں جو آزاد ہوں انہی نبی کی بدولت آزاد ہوں، میرا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان ہے۔ عکاشہ کوڑا مت مارو۔ اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ تم کوڑے کی بات کر رہے ہو، جب تک علی زندہ ہے اگر پھول کی پتی بھی کوئی دشمنی سے مارے گا تو علی پھول کی پتی بھی پہنچنے نہیں دے گا، مگر معاملہ ایسا ہے عکاشہ علی کے جسم پہ کوڑے مار لو، اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو، اس کی گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو، مگر نبی کی طبیعت تم دیکھ رہے ہو، نبی کی طبیعت ناساز ہے، میرے نبی سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں بلال یا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب اتنا سنا صحابہ کی سسکیاں نکل گئی اور کہہ رہے عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے عکاشہ تم تو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرتے تھے، لیکن اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ میرے نبی نے فرمایا عکاشہ کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور آ رہا ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب میرے نبی حکم دیتے ہیں بلال
بلال جاؤ تم میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ۔ اللہ اللہ، اب خاتون جنت کے یہاں پر جب جاتے ہیں حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر جو تھا بار بار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوکاشا کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہے اوکاشا، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو، تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو؟ جب اتنا کہا ادھر حضرت بلال روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام ہے، نبی کے بچوں کا خادم ہے، میں وہ ہوں جو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے رہا نہیں گیا، وہی دروازہ پکڑ کے بیٹھ گئے، سسکیاں لینے لگے۔ خاتون جنت کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو، اپنے بابا والا کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ جب روتا ہوا دیکھا، فاطمہ کہنے لگی او بلال یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی کا کہیں دل نہ پھٹ جائے۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بابا والا کوڑا دے دو۔ کہا بلال جلدی بتاؤ، تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم کانٹوں پر لوہے کے لٹا کر کے اوپر سے تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلایا جا رہا تھا، تب بھی تم رو نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ بلال بتاؤ، تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا جا رہا تھا، اس وقت بھی تم بلند آواز سے توحید اور رسالت کے نعرے لگا رہے تھے۔ کہا بلال بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب بلال نے سنا تو بلال کو بتانا پڑا۔ اوکاشا نے ایسے کہہ دیا ہے، خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاتون جنت نے بچوں کو بلایا، تعال یا حسن، تعال یا حسن، تعال یا حسین، تعالی یا بنیا۔ دونوں بچے میرے پیارے لاڈلے ذرا قریب آ جاؤ، دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ میرے آقا میرے آقا اپنے نواسے کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ کہا بیٹا جاؤ، دونوں بچے چلے جاؤ، اور کوڑا یہ ہے جاؤ ایک بھائی اپنے نانا کو آگے سے کور کر لینا اور ایک بھائی پیچھے سے کور کر لینا، تاکہ میرے نانا کے میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے۔ بچوں نانا پہ قربان ہو جانا، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک میں حسین ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر فاطمہ خاتون جنت روتی ہوئی رہ گئی، ادھر بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ ادھر جیسے ہی حسین پاک نے جب نبی کو دیکھا، نانا کو دیکھا، بلال کا ہاتھ چھوڑ کر کے جا کر کے نانا کو چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان اوکاشا کون ہے؟ ہمیں ذرا چہرہ دکھا دو۔ نانا جان آپ کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے، ذرا بتا دو، بتاؤ نانا جان۔ ادھر حسن بھی آ گئے، وہ پیچھے سے حسین آگے سے۔ کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دے، ہمارے 1000 کوڑے مار لے۔ کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ او نوجوانوں ذرا سوچو، نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار، تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کی کری بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ اور یہ 14 سال کی بچیاں، 15 سال کی لڑکیاں، تمہیں پتا ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ ارے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تمہیں خون پلایا دودھ کی شکل میں، آج تو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ کبھی زینے کی آڑ میں تیرا موبائل پکڑا جاتا ہے، کبھی کئی پکڑا جاتا ہے، اور اگر تیری ماں ڈانٹ دے تو تو برتن توڑنے لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، تو انصر پارٹی لے کے پڑ جاتی ہے، تو کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری ماں ہاتھ نہ جوڑے، تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا۔ او میری بچیوں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، اپنے باپ کو تکلیف مت دینا۔ ان کمیٹی والے نوجوانوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے،
اور تم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. حضرت امام حسن اور حسین کہہ رہے ہیں بابا, کہہ رہے ہیں نانا نانا عکاشہ سے کہہ دے کوڑا مارے. حضرت عکاشہ بھی رونے لگے, عکاشہ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے, تمام صحابہ رو رہے ہیں. عکاشہ کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا کہا آقا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. علی علی ادنو منی, ذرا میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ. علی میرے دونوں بچوں کو پکڑ لو, علی میرے دونوں بچوں کو. حضرت علی بھی رو رہے ہیں. ارے حضرت علی پوری دنیا سے لڑنے والا اکیلا شیر خدا تھا, مگر معاملہ ایسا ہو گیا, سچویشن ایسی ہو گئی کہ اب نبی کے سامنے کون بولے؟ اللہ الصمد. اب جب حضرت علی آئے کہا ان بچوں کو پکڑ لو, دونوں بچوں کو لے رہے. حسین کہہ رہے ہیں بابا بابا مجھے چھوڑ دو, آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. بابا 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 یہ کہہ دیا ہے بیٹا نانا پہ قربان ہو جانا, نانا پہ قربان ہو جانا. حضرت علی بھی رو پڑے, حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضرت علی بھی دیوار سے ٹک گئے. پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو علی سنبھالو, کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہے, سنبھالو علی. اللہ الصمد. حضرت علی پھر اٹھے, دونوں بچوں کو پکڑا, کہہ رہے ہیں بابا بابا ماں نے کام سونپا تھا, بابا بابا ہمیں چھوڑ دو, ماں روتی ہوئی رہ گئی, بابا چھوڑ دو. مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد عکاشہ سے کہا عکاشہ کوڑا مارو. حضرت عکاشہ نے کوڑا ہاتھ میں لیا, صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں. اللہ الصمد. پھر حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی, نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا, میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا, اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی. ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا, نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا, صحابہ کہنے لگے علی بولے عکاشہ کیا عکاشہ تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو. عکاشہ ہوش میں آؤ. میرے نبی نے چادر رکھ دی, اور جیسے ہی چادر رکھی عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا, نبی بولے عکاشہ کوڑا مارو عکاشہ کوڑا مارو. جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے, آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے, آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے. اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے, اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف عکاشہ کی طرف کو دکھائی ہے, میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا, مہر نبوت تھی. عکاشہ کی جب نظر پڑی عکاشہ آگے بڑھے, کوڑا نہیں مارا, مہر نبوت کو بوسہ دے دیا, اور بوسہ دے کر کے حضرت عکاشہ قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی, اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا, اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں. اے عمر تم سمجھ رہے تھے, اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے, اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا
کوڑا مار لوں گا، نہیں نہیں، خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی، مولا مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مور نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں، آج میری وہی تمنا پوری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ واہ پیارو، یار میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، آج کے بعد کسی کا حق مت مارنا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، نمازیں مت چھوڑنا، اور جو کچھ لڑکے ایسے ہیں نا جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اس کا خیال رکھو، اس جلسے کو اتنا کامیاب بنا دو، انٹرنیشنل، تم نے شاعر بلایا تو ویسے ہی سننا، سمجھ رہے میرے پیارو؟ مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے، ہر برائی سے بچو گے، آپس میں میل محبت رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو جاؤ، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، چاہے کسی بھی برادری کا ہو۔ اپنے گھر پہ کنٹرول رکھو، بچیوں پر، سب پر، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے نہیں؟ اور تمام خرافاتوں سے بچو، اپنے بچوں کو دین سے جوڑو، جو بچے خالی نہیں گھومیں، اسکول بھیجو ان کو، اسکول، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہیں پڑھاؤ، جو محلوں میں نا کچھ لڑکے کتے بھونکاتے پھرتے ہیں، نہ کام کے نہ دھام کے، کچھ نہیں، خالی موبائل، نہیں، اگر پڑھنے کے لائق نہیں تو کام سکھاؤ، تمہارے بچے انگلش میڈیم پڑھیں، ہندی میڈیم پڑھیں، یہ سب پڑھیں گے، 5,000 یا 2,000 روپے امام صاحب کو دے کر کے اپنی بیٹھک میں تم موجود ہو، وہاں پر 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو پڑھواؤ تاکہ دینی تعلیم ہو، سمجھے؟ امام صاحب کا بھی فائدہ ہوگا، تمہارا بھی فائدہ ہوگا، امام صاحب کا کم فائدہ ہوگا، تمہارا زیادہ ہوگا، تاکہ جب تمہارا انتقال ہو تو کم سے کم تم اتنا کما کے گئے تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے، تاکہ ایک سپارہ پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، جی، کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ جب باپ کی نماز اگر بیٹا پڑھاتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دینا سیکھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا، بس آگے نہیں بولوں گا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا اور نیکی کا حکم بھی دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب بنو گے انشاءاللہ بولو۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرما دے، اور مجھے بھی عمل کی توفیق، ان کو بھی عمل کی توفیق، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ابو بکر صدیق، یہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے سامنے قرآن شریف پڑھا، نبی کے ہاتھوں کو چوما، آج خالی نبی کے روضے کو دیکھنے والا، آقا کی قبر شریف پہ جانے والا، آقا فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا،
مولا علی سے بھی کہا 10 صحابہ کرام کو دنیائی پر جنت کی بشارت دے دی، اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے، مگر مجھے بتاؤ پیارو ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا۔ اور اپنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے، مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی، کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی، ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو، نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کارنامے اپنے غلط ہیں، یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو، اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو، لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، رے فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو۔ اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ، کہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم شخص ہوگا جو کسی کے مکان کو نہیں بلکہ دین کو ڈھائے؟ کیا کرے بولو؟ دین کو ڈھانے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اگر تمہارے یہاں دین کو ڈھانے والا تمہارے گھروں میں آ کر کے رہنے لگے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اسے پسند کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اسے ساتھ میں لے کر کے چلو گے؟ تم نے کبھی سوچا دین کو ڈھانے والا، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں پورے علاقے بھر سے لوگ آئے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں، دین کو ڈھانے والے کی پہچان بتا دوں کہ دین کو کون ڈھا رہا ہے۔ دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا ہے، دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا، دین کو مسلمان ڈھا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرانے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں نعتیں پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں تقریر کرنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں اپنے آپ کو بڑی بڑی اونچی ٹوپی اور ناک لگانے والے کے ڈھا رہے ہیں۔ کون ہے ذرا دین کو ڈھا رہے؟ اگر میں حسان رضا سے پوچھوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، حضرت سے پوچھوں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھوں کون ہے دین کو ڈھانے والا؟ اب ذرا سنو، میں کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ میں سیدھا نبی سے پوچھتا ہوں، آقا سے پوچھتا ہوں، اس لیے پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا
उसने दीन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ दिया, नबी फरमाते उसने दीन को ढा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपने घरों में देखो, अगर जिसकी 2 बेटी हैं वो मुझे जवाब दे, जिसकी 3 बेटी हैं वो भी जवाब दे, जिनके 2 बेटे हैं वो भी जवाब दे, जिनके 4 बेटे हैं वो भी जवाब दे। फजर में तुम उठे, तुम्हारे बच्चों ने नमाज पढ़ी, बोलो। और नबी फरमाते जो नमाज छोड़ता है वो दीन को ढाता है। दीन को ढाने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। अरे झांक के तो देखो, मेरी तुम्हें कड़वी लगेगी लेकिन सच होगी। बड़ी आसानी से जलसे में खड़े होकर किसी ने गिरबान फाड़ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये नोट ऐसे करके उछाल के देगा, सब लोग देख रहे हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है, और अभी इशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी। और अल्लाह माफ फरमाए, बात शायर भी ऐसे ही है, मैक पे तो आकर के झुमा देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, बचेगा वो भी नहीं। जो बात सच है वो सच है। मैंने इसलिए सबको, चाहे मैं हूं या आप हो, लेकिन जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, ये नबी की बात है। आका फरमाते हैं, ओ मुसलमान जरा तू इतना बता, तेरी बेटी को फजर में कौन उठाएगा, तेरे बेटे को कौन उठाएगा? क्या मौलाना साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, प्रधान जी आएंगे? कोई नहीं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। किसकी जिम्मेदारी है ये? निभा रहे हो? बड़े चर्चे होते जनाब, बड़े चर्चे, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। तुम्हारे घर में तो दीन ढाया जा रहा। इधर देखो ना, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, सब में चौराहों पे चर्चे चल रहे थे, यार अब क्या होगा, गोश्त बंद हो गया, अब क्या? 8 दिन तुम्हारे घर में नमाज बंद रहती है तो कभी चर्चा नहीं होता। जुमे की नमाज पढ़ ली, हो गए मुसलमान। जुमे की नमाज पढ़ ली, हो गए जन्नती। जुमे की नमाज पढ़ ली, 8 दिन में नहा लिए, धो लिए, वो भी नहाने का ढंग तक नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, हो गए जन्नती। और दावा इतना करता सीना ठोक के कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम। मैं तो ये कहता हूं, ये मुंह और मसूर की दाल। शर्म आनी चाहिए हमें। आपको एक भी तुम्हारी कोई चीज ऐसी मिलती हो जो मुझे बताओ। और जरा देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो तुम्हें पता चलेगा। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोलूंगा। हश्र का मैदान होगा, हाजी साहब बंधे पड़े होंगे, चलो जहन्नम की तरफ को। हाजी साहब बंधे पड़े, ठेकेदार साहब भी बंधे पड़े, कुछ मौलाना भी बंधे होंगे। ये सारे लोग जो ऐसे बंधे पड़े, कहां जा रहे? कुरान में साफ है। ओ अरे यार, ये तो पीर साहब थे भाई, पीर साहब, ये पीर साहब भी बंधे पड़े। अरे इन्हें तो हम बड़ा अच्छा समझते थे, जब ये बंधे पड़े तो हमारा क्या होगा? ये तो झुमा दिया करते थे सबको, हमारा क्या होगा? ये तो बंधे पड़े। अब उनसे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं। मगर तुम्हें फुर्सत मिले तभी तो कुरान पढ़ो, फुर्सत मिलती तो रील बनाता और देखता। अब पूछा जा रहा, मा सलककुम फी सकर। ये तो बताओ हाजी साहब बताओ, या बड़े इज्जतदार साहब पीर साहब बताओ, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तुम्हें घसीट के क्यों ले जाया जा रहा? तुम्हें क्यों पकड़ के ले जाया जा रहा? हमारा
क्या होगा, जब तुम पकड़े गए तो क्या होगा, जहन्नम में जाने की वजह बता दो। तो कुरान की दूसरी आयत में आता क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कुरान की आयत है, सब के सब कहेंगे अरे क्या करें, कपड़ा बिछा के मुरीद तो करा दिया करते थे, क्या करे। कालू सब के सब बोलेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे मर गए, क्या हुआ, बोले नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जा रहे हैं। ये हमारा जुर्म था कि नमाज नहीं। किसी जलसे में ना नमाज पे तकरीर कर दो तो नौजवानों कुछ के मुंह सूख जाते, बोले अरे यार जलसा बिगड़ गया, क्या जमाना आ गया। और जरा ना चुटकुले दो चार फेंक दो और इधर क्यों, अरे यार मजा आ गया साहब, जलसे में मजा। जो असली काम की बात थी वो रह गई। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे इसलिए जा रहे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया, एक दोनों मैंने कुरान की आयतें सुनाई, उधर हदीस सुनाई। मैं किसी मौलाना की नहीं सुना रहा हूं, तुम इख्तिलाफ कर सकते हो, ये कह सकते हो मैं इनकी नहीं मानता, इनकी नहीं मानता। अब कोई माइकल आली ये कह के दिखाए कि मैं नबी की नहीं मानता और अल्लाह की नहीं मानता, पसली तोड़ दी जाएंगी कब्र में, पसली इतना मारा जाएगा से पसली तोड़ दी जाएंगी। ऐसे हालात। कहते हैं यार पतन, और औरतें ना ये जो ढूंढती है ना कि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, को क्रीम ऐसा मिल जाए जो चेहरे के दाने बंद हो जाए, क्रीम ऐसा मिल जाए जो खूबसूरत हो जाए, यूं है तू, ऐसी बातें ढूंढती ना, तलाशती। मालूम है क्यों कुछ औरतों के चेहरे बिगड़ते और आदमियों के चेहरे बिगड़ते, मालूम है क्यों? इसलिए इन पर अल्लाह की लानत पड़ती है। अब पढ़ती क्यों है वो भी कुरान से हवाला दूंगा इंशाल्लाह, सारी बातें या तो कुरान या हदीस से। लान, तुम मत घबराओ, तुम में भी कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे जिन पर रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती होगी, कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे। आप कहोगे कौन है, अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बताऊं, ऐसे ही डर गए मुझे नाम याद ही नहीं तुम्हारे सबके, समझे। इनका नाम याद है, मोहम्मद जाबिर, समझे, नेटोरा से। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? किससे पूछूं, इमाम साहब से? नहीं, इमाम साहब की तो घंटी हर वक्त खतरे में लटकती रहती है। किससे पूछो? मौलाना से नहीं, बल्कि किससे पूछो? कुरान से पूछो। कुरान तू बता कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? तो कुरान शरीफ में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर? अब सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा फेंक देते हो? एक मर्तबा बोलोगे तो अल्लाह की लानत। और औरतें जो कटर पटर करती ना, झूठ बोलेगी तो अल्लाह की लानत। और ये जो है ना, ये मोबाइल, इसने तो हजरत मौलानाओं को भी नहीं छोड़ा, मुकर्रिरों को नहीं छोड़ा, पीरों को नहीं छोड़ा। कहां पहुंचे हजरत? है मुरादाबाद तो कह रहा दौराए पे पहुंच गया, ये भी झूठ है कि नहीं? इसने तो बड़े बड़े, अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बड़ी अच्छी चीज है, और गलत इस्तेमाल करोगे तो ये छोटा शैतान है। अब जरा सोचो, अगर एक मर्तबा झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत, कम से कम 10 मर्तबा झूठ बोलते हो तो अल्लाह की लानत। कभी सोचा कि हम अल्लाह की लानत से बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं? साबुन से 3 मर्तबा धोएगा, शैम्पू से 5 मर्तबा नहाएगा, कितने ही नहा ले, चेहरे पे नूर तभी आता जब अल्लाह की लानत से बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात?
اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ وعدہ کرو نماز پڑھو گے تبھی آگے بڑھوں گے، وعدہ کرو۔ سب لوگ نہیں بول رہے، وعدہ کرو اور پکا وعدہ کریو، جیسے جلسوں میں ہوتے ہیں ایسے مت کریو، سمجھے؟ جلسوں میں ہوتے ہیں نا ایسے مت کریو، سچا پکا بالکل وعدہ پکا۔ جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ پھر دوسری بات اٹھاتا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ ایک ذہن میں حضرت سوال آ رہا کہ مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر توڑنا، مسجد توڑنا، بہت ساری باتیں جو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں صرف آپ کو سمجھانا، ہمیں کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے، سمجھ رہے؟ کیا کرنا بولو؟ محبت کا پیغام دینا۔ لیکن اچھا اب سنو، مسلمان پریشانی کیوں؟ تم نے کبھی سوچا؟ جب سب ڈھونڈ رہے، کوئی کچھ، کوئی نیوز سن رہا ہے، کوئی خبریں، کچھ، ہم قرآن شریف کی طرف ہو گئے، حدیث کی طرف ہوئے، تو ایک حدیث بھی مل گئی، ایک آیت بھی مل گئی۔ اگر قرآن شریف وہ دولت ہے نا، اس میں جب گھسو گے نا تو ہیرے جواہرات نکال نکال کے لاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا، سننے کی بات ہے علماء کے بھی، ایک یہودی کہنے لگا علی میں نے سنا ہے آپ نے کہا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دوں گا، بولو الحمدللہ۔ اس کی داڑھی نا خشخشی تھی یہاں پہ اور یہاں یہودی کی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی، تو کہنے لگا یہ بتاؤ میری ایسی داڑھی ہے چھریری اور تمہاری بھری ہوئی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ لو آج کا ہوتا تو پھر کہا حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ، کام کی بات۔ انہوں نے سوچا علی اٹک گئے، قرآن میں ایسے ایسے جواہرات ہیں، اس نے سوچا حضرت علی اٹک گئے، اس نے لوگوں کو بلایا، لوگوں آ جاؤ دیکھو علی سے جواب نہیں دیا جا رہا، پھر بلایا آ جاؤ آئے بتاؤ علی، حضرت علی نے پھر توجہ نہیں دی، ارے کچھ اور کام کی بات پوچھ۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا اللہ، کیا کہا؟ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے علی جواب دو، تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا، ہاں اس کا بھی ذکر آیا۔ موبائل پہ تھوڑی توجہ رکھیں گے اسٹیج والے، اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوگی تو پیچھے رکھ کے، کیونکہ یہ چینل والے جو نہیں ہے یہ کہیں بھی کسی کو بھی پھانس سکتے ہیں۔ ایک مولانا نے کسی بچے کو ایسے ہی کر دیا نصیحت کے لیے، تو اس کی اتنی کلپ بنائی، اتنا ڈالا کہ دیکھو کاٹ رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھو بچے کی حرکت کیا ہوگی، یہ کچھ نہیں دیکھا، یہ کچھ نہیں۔ اب میں جو بتا رہا تھا یہ بتا رہا تھا قرآن کی آیت مل گئی اور ایک حدیث۔ مسلمانوں کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے، ہمیں کیوں پریشان کیا جاتا؟ سنو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور حدیث شریف سنو، کما تکونون یولی علیکم۔ متن بھی پڑھ رہا ہوں، عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگے، توجہ رکھنا، جو قوم گناہوں میں حد سے تجاوز کرے، جو قوم گناہ اتنے کرے، اب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ فیشن سمجھ لے اور اس پہ اللہ سے نہ ڈرے، تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ اب کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو میں بتاتا ہوں تمہیں،
کھل کے گناہ کھل کے. حضرت مزار شریف جیسی جگہ کتنی پاکیزہ. نبی کے بعد ہمارے آقا کے بعد کیوں خاتم النبیین ہے آقا, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اور اسلام کا کام چلانے والے دو گروپ, ایک علماء کا ایک اولیاء کا. اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے, کسی کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں ہے, تو اللہ نے اپنے دوست بھیجے ہیں, مخصوص بندے بھیجے ہیں جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی روشن کرتے ہیں. بولو کرتے نہیں کرتے؟ مگر مزارات پر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا, تو ایک سال میں عرس ہوتا تھا. وہ عرس ہوتا تھا, قرآن خوانی ہوتی تھی, اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا, نصیحت کی باتیں ہوتی تھی, توبہ کرائی جاتی تھی. کوئی متقی پرہیزگار آتا تھا, آ کر کے دعائیں کرتا تھا, سب کی بگڑی بن جایا کرتی تھی. اب ہماری اس قوم نے اس کو بھی بگاڑ دیا, نام عرس رکھا ہے اور پوری کی پوری غنڈہ گردی شروع. عرس کے اندر ادھر لیڈیز بیٹھی ہے, ادھر جینٹس بیٹھا, دونوں قوالی گا رہے ہیں, ایک دوسرے کو گندے گندے شعر, یہ اسے کہہ رہی ہے وہ اسے کہہ رہا, اتنے گندے گندے شعر, اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ کے نوٹ ایسے برسا رہے, ایسے کر کے ایسے. بہن بیٹیاں سب دیکھ رہی ہیں, یہ گناہ نوٹ دے کر کے خرید رہا ہے, اور وہ بھی کہاں, اللہ والے کے مزار پہ. ایسی قوم پہ ظالم بادشاہ نہیں, پتھر برسیں تب بھی کم ہے. تم نے کبھی سوچے کارنامے دیکھیں؟ اگر پتھر برسے تب بھی کم. یہ ایک چیز بتائیے, اور اتنا پاک صاف رکھا تھا کہ جائے 5 وقت کی نماز پڑھے, اللہ والے کی زندگی دیکھے, ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے مانگے. مگر کسی بھی مزار پہ چلے جاؤ تو تمہیں یہ دل سے دعا مانگنا تو آنسو نکالنا تو الگ رہا, اتنی عورتیں پٹی پڑی ہیں, چیخو پکار, کوئی ادھر آدھی ننگی ہے, کسی کے کپڑے کیسے ہی, کہیں دوپٹہ نہیں, بال پھیلے پڑے, کسی پہ ہوا, کسی پہ جن, کسی پہ بھوت. ان سب کو مزار پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری چیزیں اب کوئی بھی ڈھنگ سے جا کر کے وہاں پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. اور اسلام یہ کہتا ہے عورت کو, احناف کے نزدیک عورت کو مزارات پر جانا جائز نہیں نہیں نہیں. کون کہتا ہے یہ؟ اسلام. تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو, وہ نہیں, مذہب اسلام, قانون مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, اسلام کا قانون یہ کہتا. اب میں تم سے پوچھوں گا, یہ جو مزار پہ عورتیں آ رہی ہیں, یہ غیروں کی ہیں, پنجابیوں کی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں, انگلینڈ سے آ رہی ہیں, امسٹرڈم سے آ رہی ہیں, کس کی ہیں یہ؟ نہیں روک سکتے ہو تو چوراہے پہ روتے کیوں ہو؟ حضرت قرآن شریف کی آیت ہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پوچھو ان علماء سے, قرآن کی آیت ہے. معاملہ کیا بتاؤں؟ بنی اسرائیل, اب باتیں مت کرو, آہستہ آہستہ. بنی اسرائیل ان کو حکم دے دیا تھا کہ ہفتے کے دن یوم السبت, سنیچر کے دن عبادت کا دن ہے, کوئی کام کاج نہیں کرنا. سمندر کے کنارے پر وہ بستی ایلیا تھی, کہا کوئی کام مت کرنا. وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے, تو انہیں حکم دے دیا گیا یہ کام مت کرنا سنیچر کے دن. بیٹا باتیں نہیں, آہستہ, سنیچر کے دن کوئی کام مت کرنا, عبادت کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ چال بازی شروع کر دی. جمعے کی رات میں جا کے جال لگا کے آ گئے, سنیچر کے دن کام نہیں کر رہے ہیں, خالی دیکھا بھالی کر رہے ہیں, اور اتوار کے دن جا کر کے جمعے کو جتنی پھنسی تھی سب نکال کے لے آئے.
قرآن شریف میں کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، بندر۔ قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے، ان کے ہاتھ بندروں جیسے، ان کے کان بندروں جیسے، ان کی ناک، یہ پیر سارے کے سارے بندر جیسے ہو گئے، مگر دل انسانوں کا تھا، تفسیر میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے کہ ہاں دیکھو ہمیں عذاب کیسا ہو رہا۔ بندر 3 دن تک اچھلتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ لوگوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کونو قردۃ خاسئین، 3 دن تک انہیں بندر رکھا، پتھروں کی بارش برسائی اور نیست و نابود کر دی اللہ کی نافرمانی کرنے پر۔ تم نے جھانکا گریبان میں کبھی کتنے کرتوت کر رہے ہو؟ کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ توجہ رکھو میری طرف، کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ نہیں دیکھا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا، ورنہ پچھلی امتوں میں نہ کسی نے مرغی چرا لی تو پر جمائے، سینگ والا کوئی جانور چرا سینگ جمائے۔ آقا کو محبوب رحمت بنا کر کے بھیجا اپنے محبوب کو، تو بچے پڑھو تو یہ حالت ہے۔ میرے نبی کو دیکھو یار، پیدا ہو رہے تو تمہارے لیے دعا ربی حبلی امتی، جوان ہے تو نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کر کے ربی حبلی امتی۔ قبر میں جا رہے ہیں تو پھر حضرت قسم بن عباس نے ہونٹ ہل رہے تھے، نبی کے کان پر کان رکھ کر کے دیکھا تو نبی یہی فرما رہا ہے ربی حبلی امتی۔ میرے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے، گلے میں اوجڑی پڑ گئی ہے، نبی پہ پتھر اوباش گنڈوں نے مارے، راستے میں کانٹے برسائے گئے، نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، اس امت کی خاطر راتوں رات رو رو کر کے دعائیں کی ہے، اور اس امت کا یہ عالم ہے۔ نبی فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ نمازوں سے بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ تو گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر تو نماز پڑھے گا تو نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ اگر تو نبی کا غلام ہے تو کان کھول کے سن لے، آج کے بعد اس جلسے سے یہ لے کر کے جانا، اگر تو کہے تو تیرے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی ادا بولے نبی نبی، تیری ہر ادا بولے نبی نبی۔ جس راستے سے گزر جائے چاہے کوئی کہے یا نہ کہے مگر اللہ کے فرشتے کہے یہ جا رہا غلام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مذہب اسلام، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری۔ ایک ایک چیز کو اگر اٹھایا جائے تو دیکھ لو تمہارے یہاں پر اتنے لوگ ہیں۔ اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، ذرا میری طرف توجہ رکھو، اکثر تقریروں میں یہ بات ہوا کرتی ہے یہاں پر اتنے لوگ ہیں، یہاں پر اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم عمل کرنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھو کھل کر کے جو گناہ کر رہے ہیں، آج ہم سارے لوگ گناہوں کی طرف کو چل دیے ہیں، کوئی دے سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تم اپنے یہاں پر دیکھنا، شادی میں دیکھنا، تم اپنے یہاں پر بیاہ میں دیکھنا، تم اپنے یہاں کسی فنکشن میں دیکھنا، کسی پروگرام میں دیکھنا، شادی کے اندر تم دیکھ لینا 50 لڑکیاں اگر ہیں تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی، 50 لڑکیاں اگر ہیں تو ایک بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہیں، کسی کے بال کیسے ہی ہے، کسی کا چہرہ کیسے ہی ہے، کسی کے حالات کیسے ہی ہے، 10 لڑکے
लफंगे लड़के, दसों लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह है, उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी माँ नहीं है क्या, इनका भाई है नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहाँ फेंक करके बड़ी बारात में घूम रही है, क्या इसकी माँ मर गई है? इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है क्या? इसका कोई नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, माँ को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहाँ सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा, खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये खानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहां तक देखा बेहमदी ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैजी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नियत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात? और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहमदी ताला। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे। वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे, आप समझ रहे हो ना मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। ये बुजुर्ग बैठे हमारे, ये बैठे, कोई पता, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र इनके सजदे करते हुए हो गई मस्जिद में, इनके नमाजें पढ़ते हुए हो गई। इन लोगों ने सही मानों में 10-10, 5-5, 2-2 हजार में दीन का काम किया। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये भी मैं बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ये मेरा नजरिया कि दीन को सस्ता मत करो, सस्ती चीज कामयाब नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बताऊं? सुन लो, यहीं पे सुन लो। शादी होती है, शादी, एक रस्म हजरत हमारे यहाँ बड़ी मशहूर है इधर इलाके में, दूल्हा मियाँ की जूती चुराई जाती है, नहीं चुराई जाती? चोरी करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बोलो, इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों करा रहे हो? और फिर चोरी की चोरी, सीना जोरी, ये देखो बताऊं, मालूम है छोटी साली या साला चुरा के ले गए, फिर ठिट्टे बांधी उस पे, वो चुर गई, और उसे भी पता कि मेरी चुरेगी। अगर एक चुराया तो वो भी 2 के कायम मकाम है, क्योंकि एक पहन के नहीं जा सकता। समझ रहे? कहीं कहीं तो दूसरे की भी चुर जाए, ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। चोरी हुई, कोई नसीहत करने वाला नहीं है, उसका बाप को पता है मेरी बेटी ने या बेटे ने चोरी की, अब बड़ा खुश हो रहे, चोरी, थप्पड़ मारता घुमा के आदत बना रहे चोरी की। तूने यही सीख दी है, यही तरीका सिखाया। इतने में वो आए, साहब डिमांड पूछी जा रही है, चोर की डिमांड। बोले कितने? बोले 10,000 खुल के 10,000। दूल्हा मियां कह रहे हैं 8,000। इसी में चल रही है 10-8 में। इतने में चचा मियां आ गए, बुजुर्ग बोले क्या बात है? बोले ऐसे बात। बोले 9 पे निपटाओ। और जुमला क्या बोले? बोले ये तो इनका हक है, दे दो। इन चचा मियां से पूछो कौन सी किताब में पढ़ा चोर का हक 9,000 है? कहां पढ़ा तुमने?
تمہیں کس نے فیصل بنا دیا ہے؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے 8 10 9 پہ میں نے نپٹا دی۔ بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں، سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے، پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں، رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط۔ اب آگے اور بڑا دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے کسی نے بھی نہیں۔ لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا، امام نے نکاح پڑھایا۔ جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصل چیز یہی ہے۔ امام نے بندھن میں باندھ دیا، اب جو تھا نکاح پڑھا دیا۔ امام سے پوچھا گیا، امام صاحب تم بتاؤ۔ اب امام صاحب نے بتایا 10,000۔ اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے۔ جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا، یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے۔ وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا، اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے۔ یہیں تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے۔ اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہیں تک نہیں حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے، اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ ارے ہمت تھی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو، اور جواری کو نکالو۔ ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے، اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا۔ کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے؟ تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری۔ سبحان اللہ۔ حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا، تو صرف غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے۔ مالدار اپنے بچوں کو امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے ہوئے معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے، اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی، کوالٹی۔ اب تو کوئی بڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا، کیوں صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حضر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفاء ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل، لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری قوم حضرت 2 چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے، ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا۔ مرغ بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا کہ قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی، 3 دن پہلے سے تو برسین پہ برسین، اسے دانے پہ دانا چل پڑی پونک، بچے آگے کھینچ رہے ہیں، یہ پیچھے کو کھینچ رہے، قربانی ہو رہی ہے صاحب، قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ 4,000 روپے کی بکری خرید کے کوالٹی لاؤ۔ تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو ان کے پاس لے جاؤ، حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے، ان کو امام رکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، آپ دیکھیں۔ وہ سن لیں گے کہیں سے، یا وہ جان کر ہوں گے، معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے، کیا پڑھا، یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ، اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے،
ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمس شمشتان رضا لے کر کے تعویذ ہی لکھے گا. پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گا وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا. وہ سن لیو میری یہ بات. اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے, اتنی بڑی, امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی اور مسئلے اس لیے کچھ نہیں ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی, مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے. ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو. بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں, اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے امام صاحب کو مت بلاؤ. سمجھ رہے میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں, عورتوں کو پڑھنا جائز ہے. 3 مرتبہ درود شریف, 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے. نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا, بیٹھک میں بلاؤ, امام صاحب کو عزت دو, امام صاحب کو نذرانہ بھی دو, اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ, وقت ملے کپڑے پہناؤ. تم دوستی رکھو, تمہاری بیوی نہیں. اگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا, پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں, باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو, تب راستے بند ہوں گے, ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے, کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ, تو باتیں بنائیں گے, باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی, وہ بھی ایسے ہی, انہیں بھی مزہ اسی میں آتا. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے, حج کرایا مگر میڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے, بڑے بھائی پر, چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے, ماں کا بیٹی پر, پڑوس کا پڑوس پر, یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو, یہ بہت ہمارے پاس فون آتے, حضرت پیسے مارے گئے, اور بعض تو دیتا چلا جاتا, پھر اس کی زمین خریدتا ہے, اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں, کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سناؤ, اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا, مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر, اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے, ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے جملے پر رہنا, نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ. مگر سنو, اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی, اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے, وہ حق اللہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے, تم پر کسی کا حق ہے, تم نے کسی کے روپیے کھا لیے, تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی, تم نے کسی کا مال مار لیا, جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں, اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے, وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو, کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا, غیبت کرنا, یہ اس کا حق ہے, حقوق العباد میں سے ہے. اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے. اور ہاں اسے پتہ نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے. جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتہ چل گیا, وہ انتقال کر گئے, اب کس سے معافی کراؤ گے, کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو. میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں, ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے. بہت اچھا پڑھتے ہیں, اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو, میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو. اللہ